یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں اللہ نے ہمارے لیے دو چیزوں کو پسند فرمایا۔ ایک وہ لفظ ہمیں دیا جس سے ہمارے مومن ہونے کی نشانی ملی، اے ایمان والو۔ اے نہیں کہا اے لوگو، بلکہ فرمایا اے ایمان والو۔ کس میں داخل ہونا ہے؟ فرمایا کہ اسلام، مذہب اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب مذہب اسلام میں داخل ہونا ہے، سب سے پہلی جو دولت اللہ نے عطا فرمائی وہ ایمان کی دولت ہے۔ دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت انسان کو مل جائے، لیکن جو نعمت اللہ نے کلمے کی دی ہے، ایمان کی دی ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ انسان کے پاس کتنی نعمتیں ہیں دنیا میں؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دی ہیں سننے کے لیے، زبان دی ہے چکھنے کے لیے، پاؤں دی ہے چلنے کے لیے، رات دی ہے راحت کے لیے، دن دیا ہے روزی کمانے کے لیے، معاشرے میں چلنے کے لیے۔ اللہ نے کتنی رونقیں دی ہیں، کتنا کچھ دیا ہے۔ قرآن کی دولت سے نوازا، نماز کی دولت سے نوازا، ماں باپ کی دولت دی، بہن بھائیوں کی دولت ہے، اولاد کی دولت ہے۔ اتنی نعمتوں کے نوازنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، ایمان جیسی جو دولت ہے یہ کوئی دولت نہیں۔ سب سے بڑی دولت جو ہم مومنوں کے بعد مسلمانوں کے پاس ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ہم نے اس کو معمولی سمجھا۔ اب یہ جو ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، اس دولت کی، اس نعمت کی قدر کرنی ہے، ناقدری نہیں کرنی۔ قدر کرنے کا طریقہ بھی حضور علیہ السلام نے سکھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ایمان کی جو دولت ملی ہے آپ نے اس کو کیسے سنبھالنا ہے، آپ نے اس کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ ہم نے اس کو معمولی نعمت سمجھ کر، جس طرح ہمارے پاس دوسری نعمتیں ہیں، ہم نے ان جیسا اس کو سمجھ لیا۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی دولت، یہ وہ دولت ہے جو ایک کافر کو مسلمان کر دیتی ہے۔ یہ ایمان کی دولت وہ دولت ہے کہ ایک کافر ہے، وہ پوری زندگی خطا کرتا ہے، سیئات میں ڈوبا ہوا ہے، گناہ گار ہے، لیکن ایک مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک مرتبہ کہنا مجھے اتنا پسند ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں۔ صرف ایک مرتبہ ایمان کی دولت اس کو مل جائے، اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ ایمان کی دولت ایسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر اٹھیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، ہمارے افعال اس طرح کے ہو جائیں گے کہ ہم ان کو جب کریں گے تو ہم ایمان کی دولت سے دور ہو جائیں گے۔ اب کئی چیزیں ہیں جن میں سے ایک سب سے بڑی چیز وہ شرک ہے۔ اگر کوئی شرکی کلمات کہتا ہے، اگر کوئی شرکی کام کرتا ہے، وہ بظاہر تو کام کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، لیکن وہ ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان سے دن بہ دن دور ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، جب وہ زنا والے عمل میں لگا ہے، جب چوری کرنے والا چوری کرنے کے عمل میں لگا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے اوپر لٹک جاتا ہے، معلق ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ اس عمل میں لگا ہوتا ہے، فرمایا کہ جب تک وہ اس عمل میں لگا ہے، ایمان اس سے دور ہوتا ہے، اس کے اوپر لٹکا ہوتا ہے۔
جب وہ عمل سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر دوبارہ داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ جب انسان جو ہے، ایک انسان ہے، اس کے پاس ایک اچھی چیز ہے، وہ اس میں گندی چیز ڈالنا نہیں چاہتا۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس میں ایک اچھی چیز میں گندی چیز بھی ڈال کر ہم اس کو کھائیں یا پئیں، اس میں نہیں چاہتا کوئی۔ اب یہ اگر ہم نہیں چاہتے تو میرے عزیزوں میرا اللہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ جہاں ایک ایمان کی دولت اچھی دولت ہے وہاں پر ایک گندگی دولت بھی آئے۔ میرا اللہ نہیں چاہتا کہ ایک اچھے برتن میں گندا وہ ایک گندی چیز ڈالی جائے، یہ اللہ بھی نہیں چاہتا۔ تو اللہ یہاں پر فرماتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ یا اللہ مکمل داخل کیسے ہونا ہے؟ فرمایا کہ جھک جاؤ، جیسے حضور جھکے، نبی جھکے، صحابہ اکرام جھکے، اہل بیت عظام جھکے، ویسے جھک جاؤ۔ یہ اسلام کا معنی ہوتا ہے جھک جانا۔ کس طرف؟ اللہ کی طرف جھک جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ جی انی اغا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا کر ذبح کرنا شروع کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جھک گیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، فرمایا ایک نہیں دونوں میری طرف جھک گئے، دونوں میری طرف جھک گئے۔ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے سامنے جھک کر ہمیں یہ بتایا کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جھک جاؤ، اللہ کے ہر عمل میں جھک جاؤ۔ تو میرے عزیزوں ایمان یا اسلام ہمارا ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ ہم کسی سفر میں جانا تھا، فرمایا کہ سفر کے لیے نکلے، راستے میں جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو مال غنیمت تھا، جو راستے کے لیے توشہ تھا، فرمایا کہ وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہوا تو فرمایا کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک شخص جنگلوں میں نظر آیا۔ میں اس شخص کے پاس گیا، میں نے اس کو جا کر کہا کہ دیکھیں آپ یہاں پر چرواہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، میں آپ کے پاس ایک مقصد لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کہ کیا؟ فرمایا کہ آپ ان بکریوں کا دودھ مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ دودھ میں نہیں دے سکتا، یہ دودھ کا مالک کوئی اور ہے، وہی آپ کو دے سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس سے کہا کہ آپ یوں کریں کہ آپ دودھ نہ دیں، آپ ہم سے پیسے دیں، ہمیں ایک جانور، ایک بکرا، ایک بکری جو ہے وہ دمبا جو ہے وہ ہمیں دے دیں۔ مالک پوچھے اسے کہہ دینا کہ جناب میں وہاں چرواہا تھا، چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی بھیڑیا آیا، وہ بکری کھا گیا، وہ دمبا کھا گیا، میں کسی کام کے لیے گیا تھا۔ اس شخص نے کہا یا امیر المؤمنین آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں میں مالک کے پاس جاؤں گا، اس کو بہانہ لگا دوں گا، وہ میری بات کو تسلیم کر لے گا، لیکن یہ بتاؤ جو مالک کے اوپر مالک بیٹھا ہے کل قیامت کے دن میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ ہمیں ایمان اور اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ جھک جاؤ، جہاں بھی تم ہو ایک اللہ کی طرف جھک جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افعال، اقوال کی طرف جھک جاؤ۔ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ دین، یہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا اللہ جب تک اس زمین میں ایسے لوگ موجود ہیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ تیری اس زمین پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ ایسے انصاف والے لوگ موجود ہوں تو اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں مکمل کا مکمل داخل ہو جاؤ، جیسے داخل ہونے کا حق ہے ویسے داخل ہو جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، فرمایا کہ اپنی فوجوں کو لے کر روم کے علاقے کے قریب کھڑے تھے، غالباً روم تھا۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آج فلاں تاریخ کو ہمارا معاہدہ ختم ہوگا، اس کے بعد ہماری جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں اس بارڈر پہ کھڑی ہیں. اگلا دن تھا، معاہدہ ختم ہوا. فرمایا کہ اپنی فوجوں کو لے کر، اپنے دستے کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کر امیر معاویہ اس علاقے میں چلے گئے. جا کر جناب شہروں کے شہر فتح کرنے شروع کر دیے. جب فتح ہونے لگے، ایک صحابی رسول تھے، گھوڑے کے اوپر آئے، آ کر کہا اذا عاہد وفا، اے امیر معاویہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تم کوئی وعدہ کر لو، کوئی عہد کر لو، اس کے ساتھ غداری نہ کرو. تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ میں نے کیا غداری کی؟ فرمایا کہ آپ نے اچانک حملہ کیا کافروں پر. جب آپ نے اچانک حملہ کیا، ان سے آپ نے عہد کیا تھا کہ ہم نے اس دن تک آپ پر کوئی حملہ نہیں کرنا. فرمایا کہ میں نے اس دن تک کوئی حملہ نہیں کیا. پھر یہ جو حملہ ہے، یہ اچانک حملہ، یہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ تو نہیں تھا. فرمایا آپ نے ان کو دھوکہ دے کر یہ کیا ہے، لہٰذا جتنے شہر فتح ہوئے ہیں سارے واپس کر دیے جائیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پہ کھڑے ہو کر کہا میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں. جتنے بھی لوگ تھے کافر، ان کو کہا کہ یہ شہر یہ تمہارے ہیں، ہم تو دوبارہ تمہارے حوالے کرتے ہیں. یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے کہ جہاں اللہ کے نبی کا کوئی فرمان آ جائے وہیں پر ڈٹ جاؤ، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، عہد کو، ایمان کو پورا کرنے والے بن جاؤ. تو یہاں پر میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ. اب یہ تو نہیں کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے. کلمہ پڑھنے سے انسان جنت میں جائے گا، لیکن جو لوازمات ہیں پورے کرے گا تو جنت میں جائے گا. اب یہ ہر چیز کے لوازمات ہوتے ہیں، ہر چیز اپنا ایک جز لے کر آتی ہے. اب یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھنے سے ہم ایمان میں داخل ہوئے ہیں. ایمان تو آ چکا ہے، لیکن ایمان کے بعد اسلام میں بھی مکمل داخل ہونا ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے. وہ اسلام کیا ہے؟ وہ شریعت کے، وہ دین کے لوازمات ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور جتنے بھی اخلاقیات ہے، معاشیات ہے، معاشرت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کا حصہ ہے. یہ صرف کلمہ پڑھنا دین نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. مکمل داخل ہونے کے لیے ہمیں ان لوازمات کو پورا کرنا ہے. ہم نے ان لوازمات کو پورا کیا تو ہم اسلام میں مکمل داخل ہیں، اور پھر جنت بھی ہے. اگر کلمہ پڑھ لیا، لوازمات کو پورا نہیں کیا، شریعت کے مطابق نہیں چلے، تو پھر ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے. ایک دن آئے گا کہ ایمان سے بھی دور ہو جائیں گے. صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء کرام، بزرگان دین نے جہاں کلمہ پڑھا تو کلمے کے لوازمات کو پورا کیا ہے. اب شعبان کا مہینہ ہے، اس کی ابتدا ہو چکی ہے. تو شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت شروع کر دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ چڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ میرے ان دو مہینوں میں برکت ڈال اور مجھے رمضان تک پہنچا دے. یہ دین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے. اب رمضان، اس سے پہلے جو مہینہ رجب کا گزر چکا ہے، اب شعبان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت کر دیتے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. فرمایا کہ اس لیے کہ آنے والے مہینہ جو آ رہا ہے، مہمان مہینہ، میں اس کی تیاری کرتا ہوں. ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا نا، صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے. ہم نماز نہیں پڑھتے میرے بھائی، اس مہینے میں نماز کی ابتدا کر دو. ہم قرآن نہیں پڑھتے، اس مہینے میں قرآن کی ابتدا کر دو. ہم روزے نہیں رکھتے تو آج سے روزے رکھنے شروع کر دو کہ ہم روزے کی تیاری شروع کر رہے ہیں، ہم رمضان کی تیاری شروع کر رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا. تو اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ. اسلام میں مکمل کا مکمل داخل ہونا تو ہمیں یہ سارے لوازمات کو پورا کرنا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج
اور جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو ہم نے چلانا ہے اور دین کے مطابق چلانا ہے۔ یہ تو نہیں کہتے ہم کہ آپ بس مسجد میں بیٹھے رہیں، مدرسوں میں بیٹھے رہیں، بلکہ گھر میں جائیں، آپ بازاروں میں جائیں، علاقے میں جائیں تو آپ ایسے چلیں کہ ہر بندہ کہ یہ محمد کا امتی جا رہا ہے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ محمد کا امتی جا رہا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، قرآن مجید کو، اور جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ان کو چاہیے کہ آج سے قرآن کی ابتدا کریں تاکہ رمضان کا مہینہ آئے۔ ابھی تو ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ اگر ہم یہی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک نماز پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایک نیکی پر آپ کو اللہ تعالیٰ دگنا تگنا نیکیاں جو ہے وہ نصیب فرماتا ہے۔ ابھی سے ارادہ کرو، یہ شعبان کا مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے، ابھی سے ارادے کرو، پختہ ارادہ کرو، جو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھو۔ اس مہینے میں ایک رات آئے گی جسے شب براءت کہا جاتا ہے، تو وہ اللہ نے اس امت کو نصیب فرمائی۔ وہ بات اس دن کریں گے، اگلے جمعے میں کریں گے، لیکن میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے سے ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائی، یہ اللہ نے ایسے تحفے دیے ہیں۔ میں نے کہا سب سے بڑی نعمت جو اس امت کے پاس ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جو لوازمات دیے ہیں وہ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اب نماز ہے، یہ اللہ کے نبی آسمان سے ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے، اس کو پورا کرو۔ قرآن مجید ہے، وہ یہ اللہ نے ایسی کتاب دی ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ جو دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ آج کسی کے پاس کار ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، کوئی جناب ادھر LLB پڑھا ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ہم کہتے ہیں اس سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، عقل مند کوئی نہیں، لیکن 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، سب کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے گئے کہ دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سکھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے۔ اب یہ صرف مولوی کا کام تو نہیں۔ اگر ہم آج قرآن اٹھا کر بیٹھ جائیں، میرے عزیزوں، یہ قرآن کی دولت تو ایسی دولت ہے، فرمایا ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ دیتا ہے۔ اور یہ ایسی دولت ہے جو اس کو سینے سے کے ساتھ لگاتا ہے، پڑھتا بھی نہیں ہے، فرمایا کہ جب دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر گلاب کے پھولوں سے بھر جاتی ہے۔ میں نے واقعہ سنایا بھی آپ کو کہ ایک بزرگ تھے، وہ صبح کو روزانہ قرآن کو کھولتے تھے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ قرآن کھولتے تھے، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کو قبر میں رکھا گیا، فرمایا کہ قبر میں رکھنے کے بعد ایک کسی بھائی کا وہاں کارڈ گر گیا، وہ کارڈ نکالنے کے لیے دوبارہ قبر کو کھولا گیا۔ یہ بھی اللہ کا ایک حکمت ہوتی ہے۔ جب قبر کو کھولا گیا، فرمایا کہ ساری کی ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب وہ بھول گیا کارڈ کو، وہ بھاگتا ہوا اس گھر کے اندر گیا، بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا عمل کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کو 45 سال ہو گئے میرے نکاح میں آئے ہوئے، کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی، اور صبح کی نماز کے بعد پڑھنا یہ نہیں جانتا تھا، اللہ کا قرآن کھول کر گھر میں بیٹھ جاتا، کہتا یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا۔ اللہ کو اتنی بات پسند آئی، فرمایا اس کی قبر کو گلاب کے پھولوں سے بھر دیا۔ یہ تو دنیا میں اللہ دکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ۔ اگر تم اونچی اور بلندیاں چاہتے ہو، اور قرآن مجید کو جب تم سینے سے لگاؤ گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا بچہ قرآن مجید ناظرہ ختم کرتا ہے، ناظرہ، فرمایا کہ جس دن اس کا آخری سبق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے والدین کو احساس دیا۔ اگر حافظ قرآن بن جائے، فرمایا کل قیامت کے دن اس کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے اس قرآن مجید، اس کو اگر کوئی اپنے سینے میں اٹھاتا ہے، میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت قرآن اٹھانے، اس کی معزز ترین لوگ وہ ہوں گے جو قرآن کو اٹھائے پھریں گے، معزز ترین لوگ وہ ہوں گے۔
تو اللہ نے یہ قرآن دیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس قرآن کو پڑھنا سیکھو، اس قرآن کو سینے سے لگانا سیکھو، اس قرآن سے دور نہ ہو جاؤ، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن کہے گا یا اللہ یہی لوگ تھے جنہوں نے مجھے اپنے سے دور کیا، آج تو ان کو اپنے سے دور کر دے۔ اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کل قیامت کے دن کئی لوگوں کے حق میں گواہی دے گا اور کئی لوگوں کے خلاف گواہی دے گا، یہ قرآن ہوگا۔ اس لیے یہ قرآن کو جو اٹھاتے ہیں، جو سینے سے لگاتے ہیں، میرے عزیزو اتنی عظمت والی کتاب، جب یہ بچہ گھر سے نکلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان بن جاتا ہے۔ اب چھوٹا سا بچہ قرآن اٹھا کر، نورانی قاعدہ اٹھا کر، اپنے سینے سے لگا کر مدرسے میں آتا ہے، آ کر علی با تا سا پڑھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا کہ بہترین انسان۔ اب نورانی قاعدہ ختم ہوا، اس کے بعد اس نے قرآن مجید کو شروع کیا، قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ حافظ قرآن بنتا ہے، وہ مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد قرآن سیکھنے کے لیے وہ عالم بنتا ہے۔ میرے بھائی، نورانی قاعدہ پڑھا تب بھی بہترین تھا، اس کے بعد قرآن کو پڑھا تب بھی بہترین تھا، اس کے بعد قرآن حفظ کیا تب بھی بہترین تھا، اس کے بعد عالم بنا تب بھی بہترین تھا، اس کے بعد استاد بنا تو تب بھی بہترین تھا۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں۔ اس لیے شعبان کا مہینہ ہے، اس شعبان کے مہینے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ یہی مہینہ رہ گیا، اگلا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ میرے بھائی، 11 مہینے ہم کتنا مال کماتے ہیں، 11 مہینے ہم کتنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، 11 مہینے ہم کتنی مرتبہ قرآن کھولتے ہیں، لیکن آج سے ہم نے عہد کرنا ہے، یا اللہ پورے رمضان میں ہماری کوئی نماز نہ رہے، یا اللہ ہم پورے رمضان کوئی ایسا نہ دن نہ جائے کہ ہم قرآن کو نہ کھولیں، یا اللہ پورا رمضان، سارے رمضان کے روزے رکھنے ہمیں نصیب فرما دے۔ میرے بھائی، کتنے لوگ تھے پچھلے سال جو ہمارے ہاں موجود تھے، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں، بستیوں میں موجود تھے، اس سال موجود نہیں، اس سال وہ چلے گئے دنیا سے۔ ہر انسان نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ کوئی انسان ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا؟ نہیں، یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسا وعدہ ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہر بیماری کی شفا ہے، علاج ہے، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ تو اس موت کے علاج کے لیے اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مکمل داخل ہوگے تم مسلمان کہلاؤ گے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہلاؤ۔ وہ تب ہوگا جب رسول اللہ کے طریقے پہ چلو گے، جب حضور علیہ السلام اور قرآن کے مطابق چلو گے۔ تو اس لیے آج سے کوشش کریں کہ ہم نے رمضان کی تیاری شروع کرنی ہے۔ ہم نے کہیں شادی پہ جانا ہو، 1 مہینہ پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے، 3 دن پہلے جناب یہ لے آؤ، فلاں لے آؤ۔ ہم نے کل کو شادی پہ جانا ہے، کتنی تیاریاں ہوتی ہیں۔ او میرے بھائی، یہ عارضی تیاری ہے، حقیقی تیاری یہ ہے جو میرا نبی کر کے گیا، حقیقی تیاری یہ ہے جو صحابہ و اہل بیت کر کے گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عرض یہ ہے کہ آپ شعبان کے مہینے کو بہترین بناؤ گے تو رمضان کا مہینہ بہترین بن جائے گا۔ تو آج سے کوشش کریں گے کہ ہماری کوئی نماز نہ رہے، ہمارا قرآن نہ رہے، اور ہم انشاءاللہ روزے رکھنے کی کوشش کریں، عادت بنائیں۔ کہتے ہیں نا کسی کام کی عادت پہلے بنانی چاہیے اس کام کے آنے سے پہلے۔ تو ہم ابھی سے عادت بنائیں گے تو ہمارے لیے رمضان بہت آسان ہوگا۔ یہ تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اب ہمارا رمضان بھی ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، اتنے بڑے دن بھی نہیں ہے اور گرمی بھی سخت نہیں ہے۔ تو اس لیے آج سے کوشش کریں، آج پہلی 2 تاریخ ہے شعبان کی، تو آج سے عہد کریں کہ ہم نے انشاءاللہ آج کے دن سے اپنے رمضان کو بہترین بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کریں۔